منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، مگر جنگل میں اپنے لوگوں سے بچھڑ گیا۔ وہاں جنگل میں اسے ایک کمزور اور غمگین نوجوان نظر آیا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ بادشاہ اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اے نوجوان، اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس نوجوان نے جواب دیا، میری حالت میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے۔ ایک لمبا سفر میرے سامنے ہے، 2 موکل دن اور رات میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں۔ جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے۔ ان قریب مجھے زمین کے نیچے گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی جو بہت کٹھن مرحلہ ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے میں شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا کام آئے گا، نہ سرمایہ تیرا دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا۔ تم ہی بتاؤ جو اتنے خطرناک مراحل سے دوچار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے نڈھال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس نوجوان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کچھ یوں عرض کرنے لگا، اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آپ ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجیے، میں اس بارے میں اور جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں، اپنی رنگینیوں میں الجھا کر دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے تھے لیکن ان کے دلوں پر غفلت کی حکمرانی تھی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی۔ ان کی تمام آرزوئیں دھری کی دھری رہ گئی، جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی وہ ان سے واپس لے لی گئی۔ قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے اور آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان قریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور یہ یا تو نعمتوں والے گھر جنت میں جائیں گے یا عذاب والے گھر دوزخ میں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ ادھر جب خدام بادشاہ کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس
اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب رات آئی تو بادشاہ نے شاہی لباس اتار دیا اور 2 چادریں جسم پر ڈال کر اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے نکل گیا۔ پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا۔